الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 27 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 10 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت مقبوضہ فلسطین پر ایک ایسا ٹولہ قابض ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور دراصل وہ زائونسٹ اور صہیونی ہیں، جن کا اصل مقصد زمین ہے، انسان نہیں ہے ان کا مقصد۔ یعنی وہ نیشنلزم کے نام پر زمین تو سجا کے بیٹھ گئے ہیں، ریاست بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اور مسیحا ابھی تک آیا ہی کوئی نہیں، حالانکہ مسیحا نے آنا تھا اور انہیں زمین دلوانی تھی۔ لیکن یہ وہ زائونسٹ ٹولہ ہے جو وطن پرستی کے شرک میں مبتلا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے اور جمہوریت کی شرک پرستی اور وطن پرستی کی شرک پرستی میں انہوں نے ساری دنیا کو اب اپنے نظام میں جکڑ لیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ یہودیوں میں سے وہ جو زائونسٹ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسیحا آئے گا تو الارض المقدسہ ہمیں دلوائے گا۔ وہ خود یہودی زائونسٹ ٹولے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی باز آ جاؤ، یہ قتل و غارت چھوڑ دو۔ یہ تھا ایک زائونسٹ ٹولہ۔ اچھا، اب دوسرے جو دو زائونسٹ ٹولے ہیں، ایک ہے کرسچین زائونسٹ ٹولہ، ایک ہے اسلامک زائونسٹ ٹولہ۔ ان دونوں کا حال یہ ہے کہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے یروشلم پہ خود حکومت نہیں بنانا چاہتے، یہودی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں حکمرانوں کی صورت میں کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور یروشلم پہ خود اپنی حکومت نہیں بنانا چاہتے، ریاست مدینہ میں بیٹھ کے یروشلم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان سب نے مل کر کے حکومتی سطح پر یہودی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے چند حوالے پیش ہیں کہ یہودی کی فکر کرنا چھوڑو اور قرآن پاک کے جو حقائق ہیں ان پہ غور کرو۔ تو قرآن و حدیث کے چند حقائق یہ ہیں کہ بے شک بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی، ایسی آیت ہے، موجود ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی گئی، یہودیوں کی نہیں کی گئی۔ یہودی تو ایک قبیلہ ہے اور باقی 11 قبیلے، وہ سب کے سب تو یہودی نہیں ہیں نا، تو اس لیے بنی اسرائیل کی فضیلت وہ بنی اسرائیل کی فضیلت ہے، وہ یہودی کی فضیلت نہیں ہے۔ ایک وضاحت۔ دوسری یہ بات کہ جو مسلمان حکمران پرویز مشرف جیسے پاکستانی لوگوں کو اور دنیا بھر کو یہ دھوکہ دیتے رہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے مدینہ میں رہتے ہوئے معاہدہ کیا تھا، تو ایسے فراڈ حکمران اور ان کے بعد میں آنے والے اب تک کے جانشین جو ابھی بھی براجمان ہیں، وہ سب یہودی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور اس حقیقت کو نہیں بتاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا گیا وہ معاہدہ منسوخ کر دیا تھا، اور اسی منسوخی کا یہ نتیجہ تھا کہ بنی قریظہ کے 750 کے قریب یہودی قتل کیے گئے تھے۔ تو ان بنی قریظہ کے 750 یہودیوں کے قتل کو وہ یہودی تو آج تک نہیں بھولے، ہاں پرویز مشرف اینڈ کمپنی یہ لوگ بھول گئے ہیں، یا جان بوجھ کے قوم کو بھول بھلائیوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو گویا کہ 750 یہودیوں کا قتل کیا جانا اور حضور کی زندگی میں کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودیوں کی فضیلت اول تو تھی کوئی نہیں، اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ پھر یہ بات کہ 17 ہجری میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یروشلم فتح کیا تھا، تو یہ یروشلم کی فتح 17 ہجری والی یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل یہ ہے، صحابہ کی سنت یہ ہے
کہ مدینہ میں رہ کے دونوں قبلے وہ کنٹرول کیے جائیں گے، مکہ بھی یروشلم بھی، کعبہ بھی، مسجد الاقصی شریف بھی۔ یہ ہے سنت صحابہ جسے ہمارے مسلمان حکمران اپنی اپنی امتوں کو، قوموں کو، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو 17 ہجری کا یروشلم کا فتح کا واقعہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت منسوخ ہو گئی تھی، اور سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے مطابق حضرت عمر فاروق نے یروشلم پہ قبضہ کیا تھا، یروشلم کو فتح کیا تھا۔ یہ ہیں تاریخی حقائق جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی فضیلت منسوخ ہو گئی تھی۔ اچھا، اور بنی اسرائیل میں سے بھی یہودی کی فضیلت والی آیت قرآن پاک میں ایک بھی نہیں ہے۔ چلیے اب اور آگے چلتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپ یہ دیکھیں کہ چند ایک اکا دکا مسلمان اور چند ایک عیسائی یہودی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پورے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تو ذکر ہے لیکن بنی اسماعیل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس پہ مختلف جوابات ہیں۔ سادہ آسان جواب یہ ہے کہ یہ قوم قبیلے یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان اور تعارف کے لیے بنائے، ٹھیک ہے، یہ فخر و غرور کا باعث نہیں ہے، عزت کا معیار نہیں ہے، یہ دین کا طے شدہ اصول ہے کہ عزت کا معیار تقوی ہے، اور تقوی کے قاعدے قانون کیا ہیں یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن یہ سادہ آسان جواب ہے کہ برتری کا معیار قوم یا قبیلہ نہیں ہوتا، تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تو ذکر کیا، کیونکہ وہ لوگ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں کا ذکر بطور قبیلہ کرتے آ رہے تھے، تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بطور قبیلہ کیا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن بنی اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب روحانی وراثت کی بات آ جائے، جب روحانی فضیلت اور روحانی مرتبے کی بات آ جائے تو وہاں پہ جسمانی قبیلہ اتنا اہم نہیں ہوتا، اس لیے بنی اسماعیل کا ذکر نہ کیا گیا نام لے کے۔ ہاں نشانیاں ضرور موجود ہیں عقل والوں کے لیے، اور وہ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں کم از کم وہ اس نشانی کو سن کے ضرور خوش ہوں گے کہ بے شک بنی اسماعیل کا ذکر لفظ بنی اسماعیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، لیکن خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسماعیل یہ قرآن پاک میں 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، 12 آیتیں ہیں جن میں لفظ اسماعیل کا ذکر ہے، اور لفظ 12 عدد 12 کی جو حقیقت ہے اس پہ بات کرنا شروع کریں تو گھنٹے اور گھنٹے گزر جائیں، یعنی 12 کا عدد انتہائی خاص عدد ہے۔ سادہ لفظوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے، جو میلاد شریف کا معاملہ ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف کا ہے، تو 12 کی نسبت سے اسماعیل علیہ السلام کی اس حقیقت پہ غور کریں کہ پورے قرآن پاک میں اسماعیل کا نام 12 مرتبہ لیا گیا ہے۔ اب آپ اس کا مختصر ذکر سن لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140۔ یہ ہو گئی جی اب تک 5 آیتیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86، پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39، پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 54، تو اب تک ہو گئے 10، اور پھر 11ویں آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85، اور پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ تو ٹوٹل 12 آیات ہیں جن میں قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہی اشارہ ہے
بنی اسماعیل کی زبردست حقیقت کا عدد 12 کے حساب سے۔ ہاں رہ گیا بات معاملہ کہ پروگرام تو آل عمران کے نام سے شروع کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ اسی تسلسل میں اگلے پروگرام میں آل عمران کی حقیقت بیان کی جائے گی کہ بنی اسرائیل کی فضیلت جب منسوخ ہوئی تو پھر آل عمران کی فضیلت بیان ہوئی، اور پھر جب آل عمران کی فضیلت بیان ہوئی تو اس کے بعد حضور کی امت کی فضیلت بیان ہوئی۔ تو یہ سب حقائق انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔